الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے معزز سامعین، آج کے اس درس قرآن میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 200 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کے متعلق 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہیں. سب سے پہلی بات، اس آیت کا اپنے سے پہلے والی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. نمبر 2، اس آیت کا شان نزول کیا ہے. اور نمبر 3، اس آیت کی مختصر تفسیر کیا ہے. اور نمبر 4، اس کا ترجمہ ذکر کیا جائے گا. سب سے پہلی بات کہ اس آیت کا پہلی آیت کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. تو اس سے پہلی والی آیت ہے خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. پیارے نبی جی، آپ درگزر کیجئے، وأمر بالعرف، اچھائی کا حکم دیجئے، وأعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے اعراض کریں، معاف کریں، درگزر کریں، اور اچھائی کا حکم کریں. اور جو جاہل لوگ ہوں ان سے زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. اس لیے کہ جب بھی کیا کہتے ہیں اس کو، 2 بندوں کا آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں کو آپس میں لڑائے. اور شیطان کو لڑائی میں بڑی دلچسپی ہے، بندوں کو لڑانے میں اس کی بڑی دلچسپی ہے اور بڑا خوش ہوتا ہے بندوں کو لڑا کر. تو پہلی آیت میں فرمایا کہ آپ جاہلوں سے اعراض کریں، جاہلوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، حق کی بات ان کو پہنچا دینی ہے. تو ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 2 بندے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک بندہ اپنے آپ سے باہر ہو رہا ہے، بہت زیادہ غصے میں آپے سے باہر ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کا غصہ اس کو آیا ہوا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسا کلمہ پتہ ہے کہ اگر یہ بندہ جو بہت زیادہ غصہ ہو رہا ہے تو یہ مکلمہ پڑھ لے تو اس کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے. تو اس نے پوچھا کہ کون سا کلمہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس بندے نے یہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کا سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا. جو غصہ تھا اور جو لڑ رہے تھے وہ غصہ شیطان کی طرف سے تھا. کس کی طرف سے تھا؟ شیطان. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیطان کو بھگانے کی دعا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. اور اسی طرح اگر وساوس آئیں، برے وسوسے خیال آتے ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کی دعا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے. تو یہ اس کا پہلی آیت کے ساتھ تعلق ہے.
اور قرآن پاک میں تفسیر صاحب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر والے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 4 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایسی آیتیں ذکر کی ہیں جن میں سارے اخلاق کو جمع کر دیا ہے، جو جامع اخلاق کریمہ ہیں۔ اخلاق کریمہ، اخلاق عظیمہ کی جو جامع آیات ہیں قرآن پاک میں وہ 4 ہیں۔ کتنی ہیں؟ 4۔ سورہ مومنون کے اندر ہے، اسی طرح 24ویں پارے کے اندر ہے، اور اس طرح ایک یہ آیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چاروں کی چاروں جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت کو ذکر کیا کہ جو اخلاق کی جامع ہیں، اچھے اخلاق کی جامع، اچھے اخلاق کو جمع کرنے والی، جیسے یہ والی آیت ہے خذ العفو، معاف فرما دیجئے، اچھائی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، تو یہ اچھے اخلاق کو جمع کرنے والی۔ تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاروں کی چاروں جگہ پر اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ آیت ذکر کی ہے جس میں شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آنے کا ذکر ہے، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کے اندر آنے کا ذکر ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ بندوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، آپس میں بحث مباحثے نہ کریں، ٹھیک ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ لڑیں، اور یہ لڑائی جھگڑا کرانا، اس میں خاص شیطان کو بڑی خاص دلچسپی ہے، اور بہت خوش ہوتا ہے جب 2 مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے اور تالیاں بجاتا ہے اسے۔ دوسری بات، اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ پیارے نبی جی آپ درگزر کیجئے، اچھے کاموں کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیف یا ربی والغضب، اے اللہ اس پر عمل کیسے ہوگا، اس پر عمل کیسے ہوگا، حالانکہ غصہ بھی انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے، غصہ بھی انسان کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی ناگوار بات دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر غصے کے آثار ظاہر ہو جاتے تھے، اور صحابہ کرام دیکھ کر ہی پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے ناگواری ہوئی ہے، پسند نہیں آئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ یہ آپ نے جو کہا ہے کہ معاف کیجئے، درگزر کیجئے، اچھے کاموں کا حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کریں، تو ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جو غصہ دلاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غصے کا کیا کریں گے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہ جو آج آیت تلاوت کی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ تو اللہ نے فرمایا پیارے نبی جی یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جب بھی ایسا ہو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ حاصل کریں۔ کس کی پناہ حاصل کریں؟ اللہ کی پناہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حفاظت میں حاصل، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں شیطان مردود کے شر سے۔ یہ اس کا شان نزول ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اب اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ يَنزَغَنَّكَ، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے يَنزَغَنَّكَ، یہ نزغ الشیطان، يَنزَغَنَّكَ نزغن سے ہے، اور اس طرح یہ ایک لفظ ہے نزغن، ایک لفظ آتا ہے نغزن، اور اسی طرح ایک لفظ آتا ہے حمزن، اور ایک لفظ آتا ہے لمزن۔ یہ 4 لفظ ہیں، اور چاروں کے چاروں لفظ کا ان چاروں کے سیم میننگ ہیں، ان کے ایک جیسے معنی ہیں، اور ان کا معنی ہے وسوسہ۔ کیا معنی ہے ان کا؟ وسوسہ ان کا معنی ہے، اور شیطان کی طرف سے جو برا خیال انسان کے دل میں پایا جاتا ہے، ڈالا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نزغ۔ نزغ بھی اسے کہتے ہیں اور نزغن بھی اسے کہتے ہیں، نزغن بھی، نغزن بھی اور حمزن بھی۔ جیسے سورہ ہمزہ میں نا وَيْلٌ لِكُلِّ ہمزۃ لُمزہ، وہ ہمزہ حمزن سے ہے اور لمزہ لمزن سے، اس سب کے معنی ایک ہی ہیں۔ ان کا معنی ہے شیطان کی طرف سے برا خیال جو انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔
اسی پر یہ آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا کہ جب شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تم شیطان کے ساتھ لڑائی کرو یا شیطان کو کچھ کہو. یہ کہا ہے کہ جب شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے تو تم اللہ کی پناہ میں آؤ. کس کی پناہ میں آؤ؟ یعنی یہ نہیں کہا کہ براہ راست شیطان کے ساتھ کوئی تم اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرو یا اس کے ساتھ لڑائی کرو یا اس کو روکو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا ہے. اور یہ کہا ہے کہ تم جب شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ خیال ڈالے تو تم نے کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں. تو یہ اس لیے کہا ہے کہ دیکھیں کتے سے جب بچنا ہو نا، کس سے بچنا ہو؟ کتے سے بچنا ہو تو بہتر یہ ہوتا ہے طریقہ کار کہ اگر اس کا مالک پاس ہے نا، بندہ اس کے مالک ہوئے اپنے کتے نے روکو اسی تو لنگ جاؤ. جیسے گلی میں بندہ آتا ہے، کسی گھر میں کتا ہے، بندہ خود کتے کے ساتھ شروع ہو جائے نا تو پوری پانی مشکل ہو جاتی ہے. اگر گھر والوں نے کہنے اپنے کتے بن لو، اس میں سنبھال لو، اور سیٹی مارنی ہے تو پھٹو پھٹ کتا اندر ہو جائے. ٹھیک ہے جی، تو بہترین طریقہ ہے. کہتے ہیں اسی طرح ایک سلف صالحین میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا، شاگرد کو یہ کہا کہ بچے یہ بتا تو کہ اگر شیطان تجھے ورغلائے، ٹھیک ہے، تجھے گناہ پر ابارے، گناہ مزین کرے، تمہارے لیے خوبصورت بنا کے پیش کرے، تو شیطان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ما تصنع بالشیطان اذا سول لك الخطایا. جب گناہ دے لیے وہ مزین کر کے پیش کرے، تمہیں گناہ پر ابارے، تو شیطان کے ساتھ کیا کرے گا؟ شاگرد سے ایک سوال کیا نا اسے سمجھانے کے لیے. استاد بعض دفعہ ایسے سوال کرتے ہیں جن سے شاگردوں کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو شاگرد نے جواب دیا، اس نے کہا کہ استاد جی میں ایسا کروں گا کہ اجاہدو، اس کیا کہتے ہیں شیطان کے ساتھ جہاد کروں گا، شیطان کے ساتھ جہاد کروں گا، اس سے مقابلہ کروں گا. استاد نے کہا فَإِنْ عَادَ، اگر وہ پھر ورغلائے تو پھر کیا کرے گا؟ پھر اس نے کہا اجاہدو، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، اس کے ساتھ مقابلہ کروں گا. استاد نے پھر کہا فَإِنْ عَادَ، اگر وہ پھر دوبارہ تمہیں گناہ پر لائے تو پھر کیا کرے گا؟ اس نے کہا اجاہدو، میں پھر کوشش کروں گا اس سے بچنے کی. استاد نے کہا بیٹا یہ جو تو جواب دے رہے نا، اس طرح تو کام بہت لمبا ہو جائے گا. ہذا یطول، یہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی اور تو شیطان کو روک نہیں سکے گا. وہ بار بار تمہیں وسوسے ڈالے گا، بار بار تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا اور بار بار تمہیں گناہ پر لائے گا. تو پھر استاد نے اور دوسرا سوال کیا شاگرد سے، ارأیت لو مررت بغنم فنبحک کلبها ومنع من العبور ما تصنع. استاد نے کہا کہ اگر ایک بکریوں کا ریوڑ جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو بہت زیادہ بکریاں، کبھی کبھی پیڑیں بکریاں آتی ہیں، بیڑیں بکریاں، تو ان کے ساتھ نا کتا بھی ہوتا ہے، اور خیال کرنے کے ساتھ ایک دو کتے بھی رکھے ہوتے ہیں. استاد نے پوچھا کہ شاگرد یہ بتاؤ کہ اگر بکریوں کا ایک ریوڑ جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کتا ہے، تو گزر رہا ہے وہاں سے راستہ ہے، تو کیسے راستہ عبور کرے گا؟ تو راستہ کیسے عبور کرے گا؟ تو شاگرد نے کہا اقابدہ واردہ جہدی، کہ میں اس کے ساتھ بھی مقابلہ کروں کتے کے ساتھ، کہ وٹا لوں گا یا چھوٹا لوں گا، اس کو ماروں گا اور اپنا راستہ سیدھا کر لوں گا. استاد نے کہا ھذا یطول علیک، یہ کام تم پر بڑا مشکل ہے. کتا ہوا ڈاڑا تھا، پھر کی کرنا ہے؟ تو ہر کتا کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ بندہ پتھر مارے وٹا مار دے وہ بھج جائے نس جائے. بعض کتے تھے وہ بڑے ڈاڑے کتے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو رکھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے صحیح کتے ہوتے ہیں، عام کتے نہیں ہوتے ہیں. استاد نے پھر اس کو بات سمجھائی کہ بیٹا ایسے نہیں ہوتا، ایسے تم نے ایسے کرنا ہے. قال ھذا یطول ولکن استغف بصاحب الغنم یکفہ عنک. تجھے یہ چاہیے کہ اس وقت جو بکریوں کا مالک ہے نا ریوڑ کے ساتھ، تو اس سے مدد طلب کر، اس سے کہے کہ جی اپنے کتے نو تھوڑا روک تو میرے سے گزر جا، تو پھر تو صحیح طریقے سے گزر سکے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تمہیں شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے، تو شیطان کا رب بھی کون ہے؟ مالک کون ہے اس کا؟ اللہ. پیدا تو اس کو بھی اللہ نے کی ہے. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں گمراہ ہو گئے، راہ راست سے ہٹ گئے، اللہ کی بات نہیں مانی. اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو،
اس نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ سے راندہ درگاہ کر دیا۔ تمہارے شیطان کا رب بھی اللہ ہے، تم براہ راست شیطان سے مقابلہ کرو گے تو نہیں بچ سکو گے۔ تمہیں یہ چاہیے کہ جب کوئی شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالے تو جس طرح استاد نے شاگرد کو سمجھایا تھا کہ کتے سے بچنا ہو تو کتے کے مالک کو کہو، ٹھیک ہے، اس طرح اگر شیطان کے اشارے سے تم نے بچنا ہے تو تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اے اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے اس سے بچنے کی، آپ ہی اپنی پناہ میں مجھے لے لیں اور اس کے اشارے سے مجھے بچا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان تمہارے دل کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، کوئی برا خیال ڈالے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا پہلے کہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پر یہ ہے، ایک جگہ پر قرآن پاک میں وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اے اللہ میں شیطان کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، اے اللہ میں وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور سورہ یوسف میں ہے یہی لفظ استعمال ہوا ہے نزغن، کہ وَنَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا۔ تو یہ ایک ہی معنی ہے، وسوسہ اور نزغن، نغزن، حمزن، لمزن، سب کا ایک ہی معنی ہے، قریب المعنی الفاظ ہے، ان کا معنی ہے برا خیال اور برا وسوسہ جو شیطان انسان کے دل میں ڈالے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی، فقالوا یا رسول اللہ انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، اللہ کے نبی شیطان کبھی ہمارے دل میں اتنے برے خیالات ڈالتا ہے، اتنا برے برے وسوسے ڈالتا ہے کہ ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان کو زبان پر لیں۔ ہمیں بھی آپ پتہ ہے، آپ کو بھی، ہمیں بھی ایسے وسوسے آتے ہیں کبھی کبھی، اللہ معاف کرے، ایسے ایسے گناہوں کے وسوسے دل میں آتے ہیں کہ بندہ اس کو زبان پر لانے کی ہمت نہیں، کہ بندہ ڈر جاتا ہے یہ کیسا خیال آ گیا۔ تو صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی نے فرمایا اوقات وجدتموہ، کیا تم نے اس کو پایا ہے ایسی حالت کو، ایسے وسوسے کو؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی ہم نے اس کو پایا ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کس کی نشانی ہے؟ ایمان کی نشانی ہے، لیکن انشاءاللہ شیطان تمہارے اوپر قدرت حاصل نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میرے جو خاص بندے ہیں اے شیطان تمہیں ان پر طاقت نہیں ہے کہ تو ان پر غالب آ جائے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے، اس لیے کہ دیکھیں چور وہیں پر جاتا ہے جہاں پر اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہاں پر کچھ خزانہ مجھے ملے گا، ٹھیک ہے، ایسے تو کوئی نہیں کرتا، مسجدوں کے چندوں کے ڈبے جو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ ایسے نہیں توڑتے ہیں، پوری جو ہے نا وہ جیسے پولیس والے نہیں کرتے، کسی بندے کو پکڑنا تو اس کی ریکی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پوری ریکی کرتے، سول کپڑوں میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر، ٹھیک ہے، پھر پوری ریکی کر کے پھر بندے کو پکڑتے ہیں، ایسے نہیں پکڑتے۔ اسی طرح کہ جو چور ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈبہ چور ہو، چاہے جیسا بھی چور ہو، وہ ایسی چوری نہیں کرتے، یا کسی گھر سے چوری کرتے ہیں تو ایسی چوری نہیں کرتے، پہلے پوری ریکی کرتے ہیں، کسی بندے کے ذریعے کسی ذریعے خود، ٹھیک ہے، چیک کرتے کچھ ہے یا نہیں، جب انہیں پتہ چل جاتا ہے، یقین ہو جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو پھر وہ اپنی کارروائی ڈالتے ہیں، ایسی کارروائی ڈالتے ہیں، اپنی جان کو مشکل میں ڈالتے ہیں، تو ایسے پاگل تو وہ بھی نہیں ہوتے۔ تو فرمایا شیطان بھی ایسی کارروائی نہیں ڈالتا ہے، پہلے پوری وہ ریکی کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اس بندے کے اندر، دل کے اندر ایمان ہے، ٹھیک ہے، مومن بندہ ہے، نیک بندہ ہے، تو پھر وہ اس پر حملہ کرتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر برے وسوسے آئیں، خیال آئیں، تو یہ تو ایمان کی نشانی ہے، تم نے یہ کرنا ہے کہ فوراً اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ کس کی پناہ میں آنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے۔ فوراً ایسے وقت جب برا خیال آئے اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں، وہ وسوسہ انشاءاللہ ختم ہو جائے۔
وہ سزا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اس آیت کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اور اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر شیطان کی جانب سے تمہارے دل میں کوئی وسوسہ یا برا خیال ڈالا جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، فوراً تم نے اللہ کی پناہ حاصل کرنی ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جانا ہے، اور انگلش میں کہتے ہیں اللہ کی کسٹڈی میں آ جانا ہے۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہر بندے کی بات ہر وقت ہر جگہ سے سننے والے ہیں۔ ایسی اور کوئی ذات نہیں ہے، ہر جگہ ہر وقت ہر بندے کی ہر مخلوق کی بات اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والے ہیں۔ جیسے ابھی اس کا وقت نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر جو لاٹھی ماری تھی تو سبحان اللہ کا، اللہ نے فرمایا پھر لاٹھی ماریں، پتھر دیکھ کے سبحان اللہ کہا کہ بڑا خوبصورت ہے، فرمایا پھر لاٹھی ماریں، لاٹھی ماری تو پتھر دو ٹکڑے ہوئے تو اندر کیڑا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سبحان اللہ کہا کہ پتھر کے اندر اللہ نے کیڑے کو رکھا ہوا ہے۔ فرمایا اے موسیٰ جو ہے نا، پھر دیکھا کہ اس کے منہ کے اندر سبزہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ کا، فرمایا یہ کیا تعجب کی بات ہے موسیٰ، ذرا کان لگا کے سنو یہ کہتا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو جب کان لگا کے سنا تو کہتا سبحان من یرانی یسمع کلامی یذکرنی ولا ینسانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے یاد رکھا ہوا ہے، وہ مجھے بھلاتی نہیں ہے۔ تو فرمایا انہ سمیع، وہ اللہ کی ذات ہے، ہر بندے کی بات ہر جگہ سے ہر وقت وہ سننے والی ذات ہے۔ علیم، وہ اللہ کی ذات سب کچھ جاننے والی ذات ہے، ہر بات کو اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر اندھیری رات میں اندھیرے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پاؤں کی آہٹ کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سنتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چونٹی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔